اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں نصاب سلیبس اور درسی کتب 8واں چیپٹر ہے ہمارے سامنے۔ اس کے کل ہم نے کیے تھے 60 سوالات 44 نمبر لیکچر۔ آج کرنے لگے ہیں 45 نمبر لیکچر۔ اگلے اور پچھلے لیکچر کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کوئی بچہ پاکستان کے سب سے بہترین ٹیچر سے آن لائن ٹیوشن لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں نوٹس کی جانب۔ اور کوئی بچہ نوٹس خریدنا چاہتا ہے، اچھے نمبر لینا چاہتا ہے، گھر بیٹھ کے اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اچھا نصاب ملکی نظریہ جو ہوتا ہے، اچھے نصاب کی خصوصیات، ٹھیک ہے۔ اچھا نصاب ملکی نظریہ حیات کا اعانہ دار ہوتا ہے، یعنی جو اچھا نصاب ہوتا ہے ملکی نظریہ حیات، ہمارے ملک کی نظریہ حیات کیا ہے، اسلام، اس کا اعانہ دار ہوتا ہے۔ اور وہ تعلیمی مقاصد کے حصول میں مددگار ہونا اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے طالبہ کی مکمل معاونت کرے اور ملکی ضروریات کے مطابق اچھے نصاب کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نصاب فلسفہ حیات سے مطابقت رکھتا ہو۔ اچھا نصاب ملکی فلسفہ حیات کے مطابق ہونا چاہیے۔ نصاب کو قومی رسومات، رواج، اقدار، عقائد اور قومی فکر کا اعانہ دار ہونا چاہیے۔ نصاب میں ایسی خصوصیات نمایاں اور واضح ہونا چاہیے جو اس نصاب کو بین الاقوامی نصاب سے ممتاز کریں۔ نصاب مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہو۔ تعلیمی نظام کے لیے بنائے گئے مقاصد کا حصول نصاب کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نصاب کو قومی ضروریات سے ہم-آہنگ کرنا ضروری ہے، یعنی جو قومی ضرورت ہو اس کے مطابق نصاب ہونا چاہیے۔ اب ہمارا ملک غریب ہو چکا ہے، ہمارے ملک کو پیسوں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے، تو نصاب ایسا ہو کہ بچوں زیادہ سے زیادہ قوم میں ملک میں ترقی کریں، ٹھیک ہے، ملک کو بھی ترقی دیں۔ نصاب لچکدار ہو۔ لچکدار کے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی آسانی سے کی جا سکے۔ نصاب بدلتے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ اپنے آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھال سکے، یعنی پہلے دور تھا واٹس ایپ پہ خطوں کے ذریعے کام ہوتا تھا، آج واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا نصاب تو ابھی خطی پڑھا رہا ہے، تو ہمارا نصاب تو جدید طریقوں کے مطابق نہیں ڈھلا۔ اس میں اصلاحی اور ترمیم کی گنجائش ہو، یعنی تبدیلی ہو سکے۔ معاشروں میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، یہ تبدیلیاں نصاب پر اثر انداز ہوتی ہیں، لہذا نصاب میں ان تبدیلیوں کو اپنانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ نصاب جدید تقاضوں اور جدید چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے اور فرسودہ مواد کو یکسر ختم کر کے جدت کو سمونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اس کے اندر جدید سے جدید طریقہ ہو، جمہوری طرز عمل۔ نصاب کو جمہوری طرز عمل کا اعانہ دار ہو، یعنی سب لوگ پسند کریں، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ پسند کریں اور باقی نخرہ کریں اس سے یا اس کو ناپسند کریں۔ نصاب ایسی سرگرمیاں رکھی جائیں جو طلبہ کی ضروریات، معیار اور آزادی، عمل، لچکدار تعاون پر مشتمل ہوں۔ طلبہ اپنے معاملات کو خود طے کرنے کے قابل ہو سکیں، اس میں اساتذہ، طلبہ، انتظامیہ، تعاون کی صلاحیت موجود ہو۔ ایک مکمل جمہوری طرز عمل اور طرز فکر سے ہم آہنگ جو طلبہ کو جمہوری روایات کی ترغیب دے سکیں۔ سماجی شعور کی نشو و نما۔ نصاب کا کام طلبہ کی معاشرتی تقاضوں کے پیش نظر مطلوبہ نصاب پیدا کرنے کے وسائل مہیا کرنا ہے۔ نصاب کا کام طلبہ میں سماجی شعوری بیداری کرنا ہے، انہیں ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے تیار کرنا ہے۔ نصاب میں ایسی سرگرمیاں شامل کی جائیں جو اداروں کے اندر ایک خوبصورت مثالی معاشرہ قائم کر سکیں۔ طلبہ کی تربیت نصاب کے ذریعے اس انداز سے کی جائے کہ ان کے آپس میں معاملات اور رہن سہن میں ہم آہنگی نظر آئے، یعنی کہ جو نصاب ہو اس میں ایسا طریقہ کار اور ایسی باتیں لکھی ہوں جو ہمارا دین اسلام ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ نصاب جہاں شعور اور اجتماعی زندگی کی تیاری کے لیے طلبہ کی تربیت کرتا ہے، وہاں وہ طلبہ کی انفرادی نشو و نما کا بھی فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ مدرسہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی دلچسپیوں، صلاحیتوں کے بارے میں مکمل طور پہ معلومات حاصل کرنے کے ہر بچے کے نصاب میں اتنی لچک پیدا کرے کہ ہر بچہ اس سے استفادہ حاصل کرے۔ استاد کو بچے کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہو، وہ تدریس سے پورا فائدہ اٹھائے، بچے کی شخصیت نکھارے، بچے کو نصاب اور نشو و نما کے معاملات سے بھی ہم آہنگ کرے، ٹھیک ہے، بچے کی ہر طرح کی بات اسے پتہ ہو کہ یہ بچہ اس طرح پڑھے گا، اس طرح پڑھے گا۔
متوازن نصاب فرد اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں فرد کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو برابر وزن دینا چاہیے۔ اس میں طلبہ کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ متوازن نصاب طلبہ کے اندر تحریک بھی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور ایک متوازن اور مستحکم معاشرے کا قیام عمل میں لائے۔ جامع نصاب ایسا نصاب جس میں تمام سرگرمیوں کو شامل کیا جائے۔ اس سرگرمیوں سے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں، ہر طرح کی سرگرمیاں شامل ہونی چاہیے، اور یہ سرگرمیاں طلبہ میں کردار تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ نصاب میں ایسے تمام بات کو شامل کرنا چاہیے جو افراد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ بن سکیں۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ کے کردار کو قومی مقاصد اور قومی نظریات کے مطابق ڈھالا جائے اور سچا پکا مسلمان نصاب کے ذریعے تیار کیا جا سکے، یعنی جو نصاب ہو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے پکا سچا مسلمان تیار ہو۔ یہ تھا میرے شہزادوں لیکچر نمبر 45، اور اب ہم کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں لیکچر نمبر 46، ٹھیک ہے، 46۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ نوٹس خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ گیسٹ پیپر اور بہترین چیزیں آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ تو اب چاہتا ہوں میں اجازت اسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔